بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام روى ابن جرير الطبري في تاریخہ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلى الفقی الى آخر۔ آج جو فرامین امیر المومنین علیہ السلام کے ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ ہمارے اس معاشرے میں جس دور میں ہم ہیں، اس میں ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی خرابی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کے یہ دو فرمان جو آج ہم پڑھیں گے، یہ 3 تک اگر پہنچ سکے کہ وہ شے جو عین اسلام ہے، وہ شے جو عین حکم خدا ہے، پیغمبر اکرم نے اس کی تاکید فرمائی، ائمہ نے تاکید فرمائی، ہم اپنے معاشرے میں اسے اچھا سمجھنے کی بجائے اب برا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ شے کیا ہے؟ کسی کو برائی سے روکنا، کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دینا۔ یہ باتیں سنی سنائی نہیں، تجربات ہیں، مشاہدات ہیں۔ محفل میں بیٹھے ہیں یا تنہائی میں ایک بندہ غلط کاری کرتا ہے، دوسرا بندہ اس کو روکتا ہے تو تیسرا کہتے ہے تیرا اس کے ساتھ کیا لین دین ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ یا ایک شخص دوسرے کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے دوسرے کو، بھائی جان نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے مسجد میں، آپ تشریف لایا کریں، یا آپ پر حج واجب ہے، آپ تشریف لایا کریں۔ تیسرا بندہ کہنے والوں کہتا ہے تو نے ٹھیکہ لیا اسلام کا، اس کی مرضی، کوئی جائے نہ جائے، وہ حج کرے نہ کرے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ یہ برائی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جو بندہ بھی کسی کو اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، تیسرا اس دعوت دینے والے کو ٹوکتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ جو بندہ کسی کو برائی سے روکتا ہے، تیسرا بندہ اس روکنے والے کو روکتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجبات میں سے ہیں، اپنے شرائط کے ساتھ۔ ابھی جو 2 فرمان پڑھیں گے، ان فرامین میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ادا کرنے والا شخص کتنا باعظمت ہے، اور جو نہیں کرتا امیر المومنین کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ذرا غور فرمانا۔ قال علیہ السلام، سید رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی میں فرمان نقل کر رہا ہوں، اس کو ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ طبری میں نقل کیا ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ فقی سے، اور وہ عبد الرحمن ان لوگوں میں سے تھا کہ جو حجاج کے مقابلے میں لڑنے کے لیے گئے تھے عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ،
اور وہ پھر عبد الرحمن اپنے ان لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ یحض بہ الناس علی القتال علی الجہاد، کہ اپنے لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کہتا تھا کہ انی سمیت علی علیہ السلام یقول، کہ جب ہم اہل شام سے لڑنے گئے تھے تو علی علیہ السلام ہمیں یوں فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم اہل شام سے لڑ رہے تھے یا لڑنے کے لیے گئے تھے، ہمارا مقابلہ ہوا، امیر المومنین ہمیں یوں کہہ کے خطاب فرماتے تھے اور فرماتے تھے، ایھا المومنون، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، انہ من رعا عدوانا، عدوان کہتے ہیں ظلم کو، من رعا عدوانا، جس نے بھی ظلم کو دیکھا، کیا کہ یعمل بہ، ظلم پر عمل ہو رہا ہے، پوری توجہ، من رعا، جس شخص نے بھی دیکھا، کیا دیکھا؟ عدوانا یعمل بہ، کہ ظلم پر عمل ہو رہا ہے، ومنکرا، اور منکر یعنی برائی، یدعا الیہ، اس برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ جو شخص بھی دیکھے کہ اس کے سامنے برائی کی طرف دعوت اور ظلم پر عمل ہو رہا ہے، اب اس دیکھنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں، فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ، یہ بندہ دل ہی دل میں انکرہ، اس منکر کو، برائی کو برائی سمجھتا ہے اور ظلم کو ظلم سمجھتا ہے اپنے دل میں، یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ انکرہ مراد کیا؟ یعنی اس کو انکار، یعنی اس کو برا سمجھتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ ظلم اور منکر برائی کو اگر بے قلب ہی، دل ہی دل میں اس کو برا سمجھتا ہے، فقد سالما، گویا عذاب سے وہ شخص کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا، وبارئا، اور بری ہو گیا، یعنی کیا؟ دل میں برا سمجھنے سے، وہ گناہ سے، بوجھ سے بری ہو گیا۔ پوری توجہ، یہ ہو گیا مرحلہ اول۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دل میں جس نے برا سمجھا، کم از کم عذاب سے محفوظ، گناہ سے بھی بچ گیا۔ وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ، اور جو اس کو برا سمجھتا ہے زبان کے ساتھ، صرف دل میں برا نہیں بلکہ کہہ دیا اس کو کہ یہ منکر ہے، یہ برائی ہے، یہ ظلم ہے، یعنی زبان سے اس منکر اور ظلم کے خلاف اظہار کرتا ہے۔ پہلا شخص تو ہو گیا نا جسے دل ہی دل میں برا سمجھا، دوسرا وہ ہے کہ جو زبان کے ساتھ اس کو برا کہتا ہے، فقد اوجرا، اس کو اجر دیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ظلم کو برا کہنے اور منکر کو برا کہنے پر اجر دے گا۔ ہوا افضل من صاحبہ، یہ پہلے بندے کی نسبت افضل ہے۔ پہلا کون تھا؟ جو صرف دل میں اس کو برا سمجھ رہا تھا، اس نے نہ فقط دل میں برا سمجھا ہے بلکہ زبان کے ساتھ بھی اظہار کیا کہ یہ برائی ہے، یہ ظلم ہے، یہ منکر ہے۔ دو لوگ ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ، جس بندے نے دل سے بھی برا سمجھا برائی کو، منکر کو، زبان سے بھی برا کہا، اور اگلا مرحلہ اس کو برا سمجھا، اس کا انکار کیا، بالسیف، تلوار کے ساتھ۔ اب لفظی معنی تلوار ہے، مراد کیا کہ یعنی طاقت کے ذریعے اس کو برا سمجھتا ہے، قیام کرتا ہے اس برائی کے خلاف،
قیام کرتا ہے اس ظلم کے خلاف، خالی زبان سے برا نہیں کہتا بلکہ باقاعدہ قوت سے قیام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلام یعنی احکام الہی علیا بلند ہوں، ان کا بول بالا ہو، سر بلند ہوں۔ وَكَلِمَةُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی نظریات، ظالموں کی کلام، ظالموں کی باتیں، ہِیَ السُّفْلَىٰ، یہ ہے پست ہو جائیں، رہ جائیں، گر جائیں۔ یعنی مراد کیا کہ احکام الہیہ کا بول بالا ہو اور ان ظالموں کے نظریات پست ہو جائیں، رہ جائیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَىٰ، اصابہ کا معنی ہوتا ہے اردو میں پا لینا، یہ وہ شخص ہے جس نے ہدایت کا سبیل، ہدایت کا راستہ پا لیا، وقام علی الطریق، اور صحیح راستے پر قائم ہو گیا، یعنی چل پڑا۔ نور فی قلبہ الیقین، اور اس کے دل میں یقین نے روشنی پھیلا دی، نورا یعنی یقین نے اس کے دل کو منور کر دیا۔ اب تھوڑی سی توجہ کریں اگلے فرمان پر جانے سے پہلے کہ امیر المومنین برائی کو دل میں برا کہنے والے کو بھی عذاب سے بچا رہے ہیں، زبان سے برا کہنے والے کو مستحق کے اجر قرار دے رہے ہیں، اور طاقت کے ذریعے والے کہتے ہیں یہ بندہ تو ہدایت کے راستے پر ہے، صحیح راستے پر ہے۔ امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں جو ظلم کو ظلم کہتا ہے یا خلاف کہتا ہے، برائی کو برائی کہتا ہے، اس کے خلاف قیام کرتا ہے، یا کم از کم دل میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جملہ ہمارے اسلامی معاشرے میں کہاں سے آ گیا کہ وہ جانے اس کا خدا جانے، تو ٹھیکیدار ہے وہ کرے یا نہ کرے؟ بھائی یہ حکم اسلام ہے، اور آپ کے ہاں تو فروع دین میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے فروعات میں سے ہے۔ نماز روزے کی فہرست جب آپ پڑھتے ہیں تو امر بالمعروف اسی میں شامل ہے۔ اگلا فرمان اور بھی اس سے زیادہ واضح ہے، وفی کلام آخر یجری ھذا المجرا، اب یہ کلام بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، اب ترتیب وہی ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں وفی کلام آخر لہو علیہ السلام، ایک اور کلام میں فرمایا یجری ھذا المجرا، انداز یہی ہے، ذرا غور کرو۔ امیر المومنین ہمارے رویے کچھ اور ہیں، امیر المومنین اس امر بالمعروف کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ۔ پچھلے فرمان میں بھی تین باتیں تھیں نا، کہ پچھلے فرمان نے کیا فرمایا؟ جو دل سے برائی کو برا سمجھے عذاب سے بچ گیا، جو زبان سے برا کہے اس کو اجر ہوگا، اور جو طاقت سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے خلاف قیام کرتا ہے، یہ بندہ ہدایت کے راستے پر ہے، یقین نے اس کے دل کو منور کیا۔ اس فرمان میں امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ فَمِنْهُمْ، انہی لوگوں میں سے یا اس معاشرے میں سے جو بھی لوگ ہیں، المنکرو للمنکر، جو بندہ کسی منکر کا، برائی کا انکار کرتا ہے، یعنی برائی کو برا سمجھتا ہے، کیسے؟ بیدہ، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے اور اپنے دل سے۔ یعنی مراد کیا کہ برائی کو برا کہنا، سمجھنا، اس کے خلاف قیام کرنا، تینوں درجے، تینوں مراتب کو انجام دیتا ہے۔ ظاہر ہے وہ دل میں برا سمجھے گا
تو اس کو زبان پر لائے گا، اور جب زبان پر لائے گا تو پھر اس کے خلاف قیام کرے گا۔ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں المنکرو کہ لوگوں میں سے وہ منکر جو منکر کا، جو برائی کا انکار کرتا ہے، یعنی برائی کو برائی سمجھتا ہے، بیدہ یعنی اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، ہاتھ سے بھی اس کو یعنی اس کے خلاف قیام بھی کرتا ہے، زبان سے بھی برا کہتا ہے، دل سے بھی سمجھتا ہے۔ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے، خصال جمع ہے خصلت کی، عادت، جو اچھی خصلتیں، اچھی عادات کو پورے طور پر حاصل کر لیتا ہے۔ مستکمل یعنی کمال طلب کرنا، جس نے تینوں لحاظ سے منکر کا انکار کیا، امیر المومنین کی نظر میں یہ خصال خیر یعنی اچھی عادات کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ بندہ ہو گیا یعنی وہ فرسٹ پوزیشن پہ۔ وَمِنْهُمْ، اب سیکنڈ پوزیشن، دوسرا بندہ، انہی میں سے کچھ لوگ ہیں، الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ، جو برائی کا زبان سے انکار کرتے ہیں، زبان سے برائی کو برائی کہتے ہیں، وَقَلْبِهِ، دل میں بھی برائی کو برا سمجھتے ہیں، وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ، لیکن بزور بازو اس کو تارک سے مراد یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قیام اس کے خلاف نہیں کرتے، زبان سے بھی برائی کو برا کہتے ہیں، دل میں بھی برا سمجھتے ہیں، لیکن بزور طاقت اس کو روکتے نہیں ہیں، سامنے نہیں آتے۔ امیر انہیں فرماتے ہیں یہ دوسرے سیکنڈ پوزیشن پر ہے۔ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ، یہ وہ بندہ ہے کہ جو اچھی عادات میں سے، اچھی خصلتوں میں سے دو خصلتوں کے ساتھ متمسک ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے دل سے برا سمجھا، زبان سے بھی برائی کو برا کہا، لیکن مضیع خصلتاً، ایک خصلت، ایک اچھائی وہ اس نے ضائع کر دی۔ کون سی؟ وہ تھا کہ بزور بازو اس برائی کے خلاف قیام کرنا۔ تو دو عادتیں تو آ گئی نا، یہ آ گیا سیکنڈ پوزیشن پر۔ آگے میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ، تھرڈ پوزیشن، تیسرے نمبر پر وہ ہے کہ انہی لوگوں میں سے الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ، کہ جو دل سے تو برائی کو برا کہتے ہیں، یعنی دل ہی دل میں برا سمجھتے ہیں دل کی حد تک، لیکن وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ، لیکن نہ زبان سے اس برائی کو برا کہتے ہیں اور نہ بزور طاقت اس کے خلاف قیام کرتے ہیں۔ جو ایسا شخص ہے یہ تیسرے نمبر والا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي، یہ وہ شخص ہے، اور جس کو ہم نے کہا کہ یہ تھرڈ پوزیشن پہ آئے گا، یہ وہ بندہ ہے الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ، وہ تین عادتیں تھیں نا، دل سے برا سمجھنا، زبان سے برا کہنا، عمل سے اس برائی کو روکنا۔ اس بندے نے اشرف الخصلتین، ان تین میں سے جو دو بڑی تھیں، ایک تھا اس کے خلاف قیام کرنا، بزور بازو اس کو روکنا، اس نے وہ بھی نہ کیا، زبان سے اظہار کرنا کہ یہ برائی ہے وہ بھی نہ کیا، دو بڑی خصلتیں، عمدہ خصلتیں اس نے ترک کر دی، ضائع کر دی، لیکن تمسک بواحدہ، لیکن کم از کم ایک خصلت تو اس نے پا لی ہے۔ چلو تینوں کو چھوڑنے کے بجائے ایک خصلت تو اس میں آ گئی ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
امیر المومنین کی نظر میں تارکن لانکار المنکر، یہ وہ لوگ ہیں جو امیر المومنین کی نظر میں آگے فرما رہے ہیں زندہ لاشیں ہیں۔ کون سے؟ جو منکر کو، برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے، زبان سے بھی اس برائی کو برا نہیں کہتے، اور بزور بازو بھی اس برائی کو نہیں روکتے۔ تارکن یعنی وہ لوگ جو ترک کرنے والے ہیں منکر کے انکار کو، زبان سے بھی، وقلب ہی دل سے بھی، وید ہی اور ہاتھ سے، مراد کیا کام بھی نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ ہیں، یہ جو چوتھی قسم ہے، فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ، یہ ہے زندوں میں مردہ ہے، جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں نا فلاں زندہ لاش ہے۔ امیر المومنین کی نظر میں برائی کو برائی نہ سمجھنے والا، برائی نہ کہنے والا، برائی کے خلاف قیام نہ کرنے والا بندہ زندہ لاش ہے۔ اب ہم نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ آیا ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں، برائی کو برا کہتے ہیں، برائی کے خلاف قیام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آگے پھر عظمت بتائی کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عظمت کیا ہے۔ فرماتے ہیں وما اعمال البر كلها والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں ایک طرف جہاد فی سبیل اللہ کو رکھ دیں، ایک طرف دیگر تمام نیک اعمال ہو جائیں، اور دوسری طرف فقط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رکھ دیں۔ امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک گہرا سمندر ہے، اور اس کے مقابل میں جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر تمام نیک اعمال ایک قطرہ ہیں۔ یہ ہے امیر المومنین کی نظر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عظمت۔ وما اعمال البر كلها، فرماتے ہیں جتنے بھی اعمال بر یعنی نیکی کے کام ہیں، تمام اعمال خیر، والجہاد فی سبیل اللہ راہ خدا میں جہاد کرنا، یہ سب عند الامر بالمعروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں نہیں ہیں، الا مگر ایسے کا نفست فی بحر لجی۔ نفسہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے نا ایک پھونک مارنا، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ ایک قطرہ، مرادی معنی یہ ہے بحر لجی یعنی گہرا سمندر جس میں وسیع پانی ہو۔ گہرے سمندر میں ایک قطرہ، یا آپ تھوڑا سا لعاب دہن ٹھہر دیں تو فرماتے ہیں یہ امر بالمعروف کی مثال اس بحر لجی کی ہے، اور مقابل میں باقی سب کچھ ایک قطرے کی مانند ہے۔ اور آگے فرمایا ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ڈرو نہیں، فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لا یقربان من اجل، موت کے قریب نہیں کرتے، یعنی موت کا وقت مقرر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کیا تو لوگ مجھے مار دیں گے، فرماتے نا یہ موت کو قریب نہیں کرتے، موت اپنے وقت پہ آنی ہے۔ وَلَا يَنْقُصَانَ مِنْ رِزْقٍ، اور نہ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے انسان کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ موت بھی اس نے دینی ہے، رزق بھی اس نے دینا ہے، موت کا وقت بھی اس نے خود مقرر فرمایا، اور رزق ہے ہی اس کے اپنے ہاتھ میں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہ موت قریب ہوتی ہے، نہ رزق میں تنگی آتی ہے۔
امیر المومنین فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سب سے بلند ترین مرتبہ، سب سے بہتر کیا ہے؟ کلمۃ عادل، کلام حق، عند امام جائر، بادشاہ ظالم کے سامنے۔ اور آپ کے سامنے ائمہ کی سیرت ہے، ہر ظالم کے سامنے کلمہ حق ادا کیا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم امیر المومنین کے اس فرامین کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔